میں مکہ شریف سے مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا تو ایک جگہ رستے میں رک کے نا، حج کے سفر پہ تھے ہم لوگ، تو رک کے کھانا کھایا تو کھانا اتنا اچھا تھا کہ میں نے کہا کہ ایک روٹی اور منگاؤ۔ کھانا کھا چکے بل دینے کے لیے جب کاؤنٹر پہ ایک شخص پہنچا ہم میں سے، اس نے اس کو کہا کہ پیسے رکھ لو۔ کہنے لگا پیسے ہو گئے تمہارے۔ میں نے کہا کہ پیسے ہو گئے؟ کیا مطلب پیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ 4-5 لوگ ہیں، ایک گاڑی کے مسافر تو یہی بیٹھے ہیں، تو پیسے کون دے گیا؟ تو کہنے لگے صبح ایک شخص آتا ہے اور وہ پیسے دے جاتا ہے، کہتا ہے نہ صدقہ ہے نہ خیرات ہے، یہ ایک تحفہ ہے، بس جو میرے نبی کے شہر جاتا رستے میں مسافر ٹھہرے اسے میری طرف سے کھانا کھلا دو۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے لیے دعا کروں کہ اس کا جذبہ، محبوب سے محبت، غلامی۔ میں نے کہا نام بتا دے۔ تو کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگا، پاکستانی تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم ہمیں بھی نام کا نہیں پتا۔ اس نے کبھی بتایا ہی نہیں، وہ بتاتا ہی نہیں، کہتا ہے بس جو تمہیں مسافر ملے نا، محبوب کے شہر جاتا اور جہاں رک جائے اسے کھانا کھلانا، میں اپنے محبوب کے مہمانوں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ او خدا کے بندو، نیکی تو اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوفے جایا کرتے تھے، رستے میں ایک سرائے تھا، آج کل ہوٹل ہوتے، اس موقع پہ سرائے تھے، مسجدوں کے ساتھ مہمان خانے بنے ہوتے۔ وہاں ایک نوجوان بڑا غریب سا، اس کا شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ جاتے تو وہ نوجوان رستے میں ملتا، آپ کی خدمت کرتا، پانی لا کے دیتا، پانی بھر کے رکھتا، وضو کراتا، خدمت کرتا۔ اکثر آپ علماء سے ملنے جاتے، علماء کوفہ سے یا کسی اور سفر پہ، تو اس رستے گزرتے، نوجوان بڑا اچھا لگتا۔ ایک دن آپ تشریف لائے، نوجوان وہاں نہیں تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے حضور غریب تھا، قرضہ بڑا چڑھ گیا، تو کسی نے مقدمہ کر دیا ہے، کوتوالے شہر گرفتار کر کے لے گیا ہے اور وہ بڑا ہی پریشان ہے، جس کے پیسے دینے ہیں وہ بڑا سخت ہے، اس نے اسے بڑا تکلیف میں رکھا ہے اور وہ عذاب میں ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں سخت کرب میں تھا، رشتہ دار، دوست، احباب، طالب، سب کو میں نے پیغام دیے، لیکن کوئی میری مدد کو نہ پہنچا۔ ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے، میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا، کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ فرماتے میں شدید تکلیف میں تھا، کوئی میرا پرسان حال نہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو جب پتا چلا تو چپکے سے گئے، کوتوالے شہر کو کونے میں بلایا، فرمایا اگر میں اس کا قرضہ دے دوں تو آزاد کر دو گے؟ اور تم بھی جانتے ہو اور سارا کوفہ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں دبائے، مجبور ہو گیا ہے، غریب ہے، مہلت مانگ رہا، میں دے دوں تو آزاد کا حضور آپ دے دیں، کر دیں گے آزاد۔ کہتے پیسے دیے اور دے کے کہنے لگے ایک وعدہ کر، میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں کہ میں نے دیے؟ کوتوال کہنے لگا حضور زمانہ حیا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا نہیں۔ اب اس میں اختلافی چیزیں بھی اس واقعے میں بزرگوں نے لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ نے پیسے چکائے، خود سفر پہ چلے گئے، کوتوالے شہر نے آزاد کیا۔ کہا کس نے دیے؟ کہا کوئی نیک تھا جو دے گیا۔ وہ شخص بڑا خوش ہوا، دعائیں دینے لگا، کہتا میں ڈھونڈنے لگا میرا محسن مجھے مل جائے، وہ ملے نہ کبھی مجھے، اس کے ہاتھ چوموں، اس کے پیر چوموں، میں اس کی نوکری کروں، میں تو غلام بے دام بن گیا، کوئی آیا چھڑا کے چلا گیا۔ کہتے میں ڈھونڈنے لگا پر وہ ملتا ہی نہیں، بڑا ڈھونڈا، بڑا تلاش کیا۔ فرماتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے عمر بیت گئی۔ جناب عبداللہ بن مبارک کئی دفعہ وہاں آئے تو وہ نوجوان کہتا میں نے بابے کو بڑی نصیحتیں کی، بڑی نصیحتیں کی۔ میں نے کہا حضور آپ بھی نیک ہیں، فلاں مفتی صاحب بھی بڑے نیک ہیں، پر نیک تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا، میں انہی کو نصیحتیں کرتا رہتا، سمجھاتا رہتا۔ تو کہتے وہ مجھے کہتے دعا کر اللہ مجھے بھی ویسا بنا دے۔ عمر بیت گئی، زمانے گزر گئے، میں ڈھونڈتا رہا، میں اپنی نمازوں میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں اپنے افطار میں اسے دعائیں دیتا رہا، میں حج و عمرے میں دعائیں دیتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، علیل ہو گئے۔ کوتوالے شہر برسوں بعد وہ جس نے مجھے پکڑا تھا کہ کونے میں مل گیا۔ میں نے کہا تجھے خدا کی عزت کا واسطہ مجھے بتا دے میرا محسن کون ہے؟ تو کہنے لگا اس نے مجھے کہا تھا زندگی میں نہ بتانا۔ میں کیسے بتا دوں؟ کہا تیری مہربانی، تو کسی طریقے سے مجھے بتا دے۔ کہتے ہیں وہ شخص کہنے لگا یار تو ان سے کئی بار ملا ہے، میں نے اکثر تمہیں اکٹھے بیٹھے دیکھا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ کہا نہیں کون ہے؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ بن مبارک، وہی تھے جو تیرے پیسے چکا گئے۔
وہ شخص کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین بھی نکل گئی اور جو لگا کہ آسمان بھی ہٹ گیا. میں دوڑا, میں اسے ڈھونڈوں, کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا. میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا. ماتے ڈھونڈتا, سر پٹ دوڑتا. میں دروازے پہ پہنچا. جب میں دروازے پہ پہنچا تو میں نے رش دیکھا, کچھ لوگ گھر میں آ رہے تھے, کچھ جا رہے تھے. میں نے دوڑ کے ایک شخص سے کہا, میں نے کہا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کہاں ہے؟ کہنے لگا پردیسی کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کوفے سے آیا ہوں اور اتنا بھاگا ہوں کہ پیروں سے نکلتا ہوا خون بھی مجھے روک نہیں سکا, دیکھو زخمی آیا ہوں. تو کہنے لگے بس تو 3 گھنٹے لیٹ ہوا ہے, بس 3 گھنٹے. آج صبح کی آذان جب پڑھی ہے نا مؤذن نے, تو عبداللہ بن مبارک مسجد میں تھے, جماعت ہوئی تو نماز میں تھے, اور اشراق ہوئی تو نوافل میں تھے, اور پھر وہ گھر آئے ہیں. سر سجدے میں رکھ کے کلمہ پڑھا ہے تو روح پرواز کر گئی ہے. آج ہی وہ شخص کہتا ہے میں دوڑ کے گیا اور میں قدموں میں بیٹھا. میں غریب تھا, غریب کا بیٹا, غریب کا پوتا, غریب کا بھائی, غریب تھا. میں نے پیروں میں سر رکھ کے کہا بابا جی مجھے نمازوں کا تو نہیں پتا, آج کتنے آپ کے میں نہیں جانتا, کتنے شاگرد مرید تیار کیے میں نہیں جانتا, اور میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے امید ہے جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا, میرا رب صرف اسی کی برکت سے آپ کو جنت کے اعلیٰ مرتبے عطا کر دے گا. مجھے امید کامل ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ جنت دے گا, پر شرط یہ ہے کہ تیری نیکی چھپی ہوئی ہو.